بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات آج محرم الحرام کی 5ویں مجلس ہے. لیکن آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلا کہ یہ 5 دن کیسے گزر گئے. کیونکہ یہ ایام ہے ہی ایسے. انسان ان ایام میں ان ذاتوں میں ان کے ذکر میں ان کی یادوں میں جب مصروف ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے یہ ایام گزر رہے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے، جیسے جیسے پہلی تاریخ گزرتی ہے، دوسری گزرتی ہے، تیسری گزرتی ہے، انسان کے اندر حزن میں، درد میں، تکلیف میں، گریہ میں اور عذاب کی اس کیفیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام اپنے جد کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں. ادھر صلوات علیہ وسلم اگرچہ تمام ائمہ کی یہی صورتحال تھی، لیکن جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے والد بزرگوار محرم الحرام کے ان ایام میں کیا کرتے تھے، چونکہ خود امام رضا علیہ السلام بھی وہی کام کرتے تھے، لیکن سوال والد گرامی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اس لیے جواب بھی انہی کے حوالے سے. فرمایا کہ میرے والد جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو اس کے بعد ان کے چہرے پر حزن کی کیفیت نمودار ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے تھے ان کے حزن اور درد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو وہ غم کا پہاڑ اس طرح سے چہرے امام پر نمودار ہوتا تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ گویا ابھی کربلا سے ہو کر آ رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟
واقعہ تو 1500 سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی اس کے اثرات تو ہیں۔ گزشتہ راتوں میں آپ سے یہی میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں عالم تکوین کا حصہ ہیں، اور غم حسین وہی تکوینی کیفیت ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے۔ اور اگر اس پر معنوی حوالے سے اور کلامی حوالے سے یعنی عقائد کے حوالے سے غور و فکر کیا جائے اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امام حجت خدا ہر زمانے میں، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے آج کے دور میں امام عصر ہو، ہر زمانے کا ولی، ہر زمانے کی حجت ہستی، ہر زمانے کا امام قلب عالم ہوتا ہے۔ اس عالم کا دل، اس کے دھڑکنے سے عالم کو زندگی ملتی ہے۔ اگر امام ہے تو عالم زندہ ہے، اگر امام ہٹ جائے تو عالم مردہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی لفظی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تشیع کے ان عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلها، اگر زمانے میں اور زمین پر اللہ کی حجت ہستی موجود نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ عالم کا نظام آپ کی صلوات کی آواز آپ کی تعداد کی نسبت سے کم ہے، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد اگر اس عالم کا کوئی دل ہے تو وہ دل ولی خدا اور حجت خدا، اور حجت خدا ہر زمانے میں موجود ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی حجت زمین پر موجود نہ ہو۔ ہر زمانے میں حجت خدا کی موجودگی ضروری ہے، اور جب حجت خدا کا تعلق صرف اس مادی دنیا سے نہیں ہے، ادھر اس مادی دنیا سے ہے اور ادھر لوح محفوظ سے ہے، عالم ملکوت سے ہے، عالم باطن سے ہے، اور ان دو عالموں کو جوڑنے والی ہستی کو ہم حجت خدا کہتے ہیں۔ لہذا جب حجت خدا کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہے، لوح محفوظ پر ہے، تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات علماء فلسفہ نے بھی اور کلام نے بھی ثابت کیا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز جو واقع ہو چکی ہو فنا نہیں ہوتی، موجود ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا شاید سنگین اور بھاری ہو، لیکن تھوڑی سی آپ کی توجہ سے مسئلہ حل ہو جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد ہمارے دینی اکابر، فلاسفہ، مفکرین، متکلمین اس بات کو مختلف دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز جو واقع ہو چکی ہو ختم نہیں ہوتی، موجود ہے۔ اور اسی چیز کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز جل بھی جائے تو جلنے کے بعد وہ مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے، فنا نہیں ہوتی۔ یہ بات ظاہر سائنس بھی کہتی ہے، اور علم نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے، دین نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اس کے چاہے کوئی واقعہ ہی کیوں نہ ہو، وہ واقعہ زندہ ہے۔ آپ اگر کسی کو فرض کریں کوئی اچھا سا جملہ کہتے ہیں
تو یہ جملہ زندہ ہے اور آپ کے سامنے آئے گا. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی برا لفظ کہہ دیا تو یہ لفظ زندہ ہے، آپ کے سامنے آئے گا. ہاں لفظ کی شکل بدل جائے گی لیکن لفظ آئے گا ضرور. کب آئے گا؟ جب پردہ ہٹے گا. آج بھی انسان دیکھ تو سکتا ہے لیکن کب؟ جب اس کے دل سے پردہ ہٹ جائے. دل پر اگر پردہ ہے، اس کی اس باطنی قوت پر اگر پردہ ہے تو وہ اس چیز کو، اس شے کو دیکھ نہیں پاتا. اور اس کو دیکھنے کے لیے اس مادی زندگی کی زنجیر کو توڑ کر اس قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے. اور جب انسان آزاد ہو جاتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا چاہے آپ ایک جملہ کہیں، چاہے آپ ایک نیکی کا کام کریں، چاہے آپ ایک اچھی سوچ سوچیں، چاہے آپ کسی کے لیے ایک اچھی نیت کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں زندہ ہیں. اس کے جو ہمیں اخلاقی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ. ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ خود وہ نیت بھی عمل ہے، خود وہ نیت بھی عمل ہے. اور اسی طرح سے ایک کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ شر ہے، اس لیے کہ وہ عمل ہے. بنابراین وہ نیت بھی زندہ ہے، وہ فکر بھی زندہ ہے، لفظ بھی زندہ ہے، نگاہ بھی زندہ ہے. ہر وہ چیز جو صادر ہو وہ زندہ ہے. اور کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. کہاں ہے؟ عالم باطن میں. اور حجت خدا کا تعلق اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اسی عالم باطن سے قائم ہے. اسی عالم باطن سے اس کا ارتباط، اس کا رابطہ قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے. لہذا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عالم باطن میں لوح محفوظ میں کربلا زندہ حقیقت کے طور پر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور جب کربلا سامنے آ جائے تو پھر وہ جو روح ہے عالم، حجت خدا اور اللہ کی وہ دلیل جو کائنات میں ولی خدا کے طور پر فیض خدا کو بندگان خدا تک پہنچانے پر مأمور ہے، اس کو درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ روح عالم ہے. اس لیے اس عالم میں جو بھی اس سے شعوری اور قلبی طور پر متصل ہو وہ درد وہاں سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے. لہذا جن کی روحیں متصل ہیں اپنے زمانے کے اس امام، حجت اور دلیل خدا سے، وہ اس درد کو اس ظرفیت کے مطابق محسوس کرتا ہے. اب منحصر ہے یہ اس شخص کی معرفت پر، اس شخص کی پاکیزگی پر، اس کے باطن پر کہ وہ کس حد تک اس ہستی سے متصل ہے. جو جتنا زیادہ متصل ہے اتنا زیادہ اس درد کو محسوس کرتا ہے. یہ عالم چونکہ متصل ہے اور اس اتصال میں جبر شامل ہے، کیونکہ یہ عالم جو ہے ظاہر ہے ایک مدیر کے ہاتھ میں ہے، ایک مدبر کے ہاتھ میں ہے. اس مدیر اور مدبر کی طرف سے فیض پہنچانے کی ذمہ داری اس ولی کی ہے، اور ولی رابطہ ہے اس عالم اور اس عالم کے خالق کے درمیان. لہذا یہ عالم جب اس ولی سے متصل ہے تو پھر جب ولی کی آنکھوں سے خون بہتا ہے، آنسو بہتا ہے، تو یہ عالم بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. اور میں نے اس دن مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں ہے، آپ سے شاید عرض کیا تھا علامہ طباطبائی کے حوالے سے، اور ہاں یہی پر عرض کیا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی نے جو زمین سے مٹی اٹھائی سامنے دکھایا تو اس میں مٹی نہیں تھی، خون تھا. یہ اس عالم کا باطن ہے، لیکن اس باطن سے پردہ کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ جس کا تعلق اور رابطہ عالم باطن سے ہو. اسی طرح جس طرح سے کربلا کی مٹی ایک دفعہ عام انسانوں کے لیے بھی اس پردے کو ہٹا کر یہ بتا رہی ہوتی ہے، حسین ابن علی کے قبر اطہر کی مٹی، کہ ایمان لے آؤ اور سمجھو کہ اس عالم کے باطن میں جو درد ہے
وہ درد اس خون کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے. لہذا یہ جو ایام ہیں ان ایام میں عالم غم اور علم کی کیفیت سے گزرتا ہے. اور جب روح عالم یعنی امام زمان، امام وقت، ولی زمان، ولی خدا اور باعث فیض رب جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو فیض پہنچا رہا ہے، جب اس کا دل درد میں مبتلا ہو تو نتیجتاً جو بھی اس سے متصل ہوگا اس کو بھی وہ درد محسوس ہوگا. عزیزان برادران گرامی، اس لیے میں جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی وہ روایات پڑھتا ہوں تو ایک جگہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور عجیب جملہ ہے کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کبیرہ اور صغیرہ. صغیرہ اگرچہ تعریفیں دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن بعض اوقات جن کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، کسی گناہ کو بھی صغیرہ مت سمجھنا. جیسے ہی تم صغیرہ سمجھو گے وہی اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ ہوگا. اس لیے یہ صغیرہ سمجھنے کا مطلب اس گناہ کا انجام دینا ہے. چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ ہے. جس گناہ کو تم نے چھوٹا سمجھا یہ نہیں دیکھا کہ جس کی شان میں گستاخی کر کے نافرمانی کر کے تم یہ گناہ کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ہستی ہے. لہذا وہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اگرچہ یہ اس کے مفاہیم ہے لیکن جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، کبائر اور صغائر. کچھ کبائر واضح ہے، مثلا جھوٹ کبیرہ ہے، غیبت کبیرہ ہے، تہمت کبیرہ ہے، بدکاری اور زنا کبیرہ ہے، حرام کھانا کبیرہ ہے، قتل نفس محترمہ کبیرہ ہے. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اگر کوئی شخص ثابت ہو جائے کہ اس نے بدکاری کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر اتارنے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس عمل کی وجہ سے یہ شخص برا لگتا ہے، اس عمل کی وجہ سے. اگر کسی کے بارے میں یہ آپ کو پتا چلے کہ یہ فرض ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زناکار ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصویر اس کے ساتھ اتارنے پر راضی نہیں ہوتے کہ یہ شخص اس تعارف کے ساتھ آیا ہے. اسے آپ کو اندر سے الرجی ہوتی ہے. حدیث عجیب مفہوم ہم تک پہنچا رہی ہے، عجیب مفہوم ہے. یہ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، اور یہ حدیث جو ہے مصدقہ اور مستندہ حدیث میں سے ہے. فرمایا اکبر الکبائر، جتنے بھی کبیرہ گناہ ان تمام گناہوں میں، ان تمام گناہوں سے یکجا سب سے بڑا گناہ انکار حقنا اہل البیت، ہم اہل البیت کے حق کا انکار ہے. ذرا توجہ دیں، اور فرمائے کہ کوئی شخص اگر قاتل ہو تب بھی وہ گناہ کم ہے، اگر کسی نے کوئی بدکاری کی ہے تب بھی وہ گناہ کم ہے. لیکن اگر آپ نے حجت حق کا انکار کیا اور اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کا انکار کیا، ان کی ولایت کا انکار کیا، ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا انکار کیا، تو یہ جو انکار حق اہل البیت ہے وہ ان تمام کبائر سے بڑا گناہ ہے. محمد والے محمد صلوات. ایک اور سلام بھیجیے گا محمد والے. یہ جو ہستیاں ہیں یہ اس عالم کے باطن سے متصل ہیں اور ہمیں بھی اس عالم کے باطن سے متصل کرنے کا کام کرتی ہیں. یہ جو ہماری ساری عبادات ہے صرف ظاہری شکل تو نہیں ہے. مثلا یہ جو ہم جو کچھ کرتے ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کے حوالے سے مسیحی سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں ویٹیکن سٹی میں، تقریباً 20-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے سیاہ لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں، سیاہ لباس پہن، اور چند منٹ کے لیے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن چند منٹ کے لیے خاموش رہ کر اپنے غم کا اور اپنے الم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ اس محفل اور اس اجتماع سے باہر آتے تو اس محفل کا کوئی اثر ان کے چہرے پر، ان کے دل پر، ان کے بیہیویئر پر، ان کی روح پر، ان کی سوچ پر آپ کو نظر نہیں آتا، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ وہ ایک رسم ہے کہ بھئی آپ 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ خاموش رہے اور آپ نے احترام اور ادب کا اظہار کیا اور نکل آئے اور روٹین کی لائف میں آپ ہو گئے، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی احترام ہے۔ لیکن کیا عزائے حسینی اور اس عزا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے جس کا حقائق عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقائق عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی آپ کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو غم حسین ہے اس کا تعلق حقائق عالم سے ہے، باطن عالم سے ہے، اس لیے آپ کریں نہ کریں سارا عالم کر رہا ہے، سارا عالم کر رہا ہے، اس لیے یہ توفیق ہے، سعادت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس شخص پر جس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اس کے دل میں اس حقائق حقیقت عالم سے متصل ہو کر اس غم کے اثر کو وہ قبول کر سکے اور اپنی روح کو کائنات کی اس حقیقت سے ہم آہنگ کر سکے اور بنا سکے۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ اسے دین سے مراد نہیں، اللہ نے، رسول اللہ نے، ائمہ اہل البیت نے جو روش ہمیں بتائی ہے وہ روش روح کی حیات کا ذریعہ ہے۔ روح کی اس حیات کے نتیجے میں انسان ان ہستیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے اہداف سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے، ان کے پیغام سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ البتہ چونکہ مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا میں ان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ایک روح کا رشتہ ہے، دوسرا عقل اور فکر کا رشتہ ہے۔ روح کا رشتہ قائم ہو لیکن عقل اور فکر پیچھے رہ جائے تو نتیجتاً ایک پہلو طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا پہلو کمزور پڑ جاتا ہے۔ جبکہ دین ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنی تمام تر استعداد کو برابر میں نشو و نما دے کر آگے بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کرتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو پھر سخت غذائیں کھلاتی ہے، مکمل غذائیں کھلاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا اور دیکھا اس کے سر کے بڑھنے کی رفتار دھڑ کی نسبت کم ہو تو اس بچے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل، معتدل بچہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی مادی زندگی میں یعنی اگر دھڑ بڑھنا شروع کر دیں اور سر بڑھے نہیں، یا فرض کریں ایک بازو زیادہ تیزی سے بڑھے اور باقی حصے اس تیزی کے ساتھ نہ بڑھے، باقی قوا، باقی قوتوں اور باقی اعضاء میں وہ ہم آہنگی باقی نہ ہو تو اس صورت میں بچہ ایب نارمل کہلاتا ہے۔ دین بھی ایب نارمل ہوتا ہے، عقائد بھی ایب نارمل ہوتے ہیں، اعمال بھی ایب نارمل ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جو لوگ صرف ریاضتیں کرتے ہیں ایب نارمل لوگ ہیں، اس لیے جو انہوں نے دین کے اس دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ لوگ صرف دیکھ کر سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کر کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ ایب نارمل دین ہے، نارمل دین نہیں ہے۔ جبکہ دین نے ہمیں نارمل زندگی کا طریقہ بتایا ہے اور اسی پر تمام انبیاء چلے، اسی پر نبی کریم چلے، اسی پر ائمہ اطہار چلے، اسی پر ائمہ اطہار نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو رستہ دکھایا ہے۔ اب وہ جو نارمل دین ہے، نارمل ایب نارمل دین، اس میں جہاں انسان عبودیت کا مظاہرہ کرتا ہے وہیں پر وہ تجارت بھی کرتا ہے،
جہاں تجارت کرتا ہے وہیں پر وہ شادی بھی کرتا ہے، جہاں شادی کرتا ہے وہیں پر اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ اللہ کو ٹائم دیتا ہے وہیں پر وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، جہاں بچوں کو ٹائم دیتا ہے وہیں پر بیوی کو بھی ٹائم دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ لیکن دین نے صرف ذاتی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا رستہ ہی نہیں بتایا، بلکہ اس ذاتی زندگی کے ساتھ اس اجتماعی بیہیویئر میں بھی اپنا کردار پوری طرح سے عمل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی مثال خود نبی کریم کی ذات، ائمہ اطہار کی ذات، حسین ابن علی کی ذات ہے، جن کی آج ہم یہاں پر جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن پر ماتم کر رہے ہیں۔ کل جیسے میں نے عرض کیا، اگر حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ ہوتی تو کیا وہ گھر بیٹھے رہتے؟ کیا وہ خاموش رہتے؟ کیا وہ کہتے ٹھیک ہے میری بلا سے جو کرنا چاہو کرو، میں محفوظ رہوں، مجھ سے بیعت طلب نہ کرو؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے وہ جو نارمل دین ہے، ایک نارمل نہیں، وہ جامعیت سکھاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ کی عبودیت ہے وہاں پر اسی عبودیت کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر نکلنا بھی اس کا حصہ ہے۔ جہاں پر مظلوم کی دادرسی ہے وہیں پر ظالم کی کلائی پکڑ کر موڑنا بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ جہاں ظالم کے سامنے کھڑے ہونا، استقامت دکھانا اسی دین کی تعلیم ہے، وہیں پر اسی ظالم کے مقابلے میں استقامت کے نتیجے میں غرور سے نکلنا اور ظلم سے اجتناب کرتے ہوئے کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ دین جامع ہے، جب جامع ہے تو آپ کا اگر نہر پر قبضہ ہوتا ہے تو آپ پانی نہیں روکتے، چاہے وہ امیر المومنین کی سیرت ہو، چاہے وہ سید الشہداء کی سیرت ہو۔ اب طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا بنیادی حق روک دیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے نہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے صفین کی جنگ میں سامنے والے لشکر کا پانی بند کرتے نہیں کرتے، پانی پر قبضہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں ان کو پلاؤ۔ حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو رستے میں اپنے لشکر والوں سے کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ لے لو۔ رستے میں پانی ہے، کہتے ہیں میں نے جب کہا پانی لو، لیتے ہیں پانی اپنی ضرورت سے زیادہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ حسین وہ دیکھ رہے ہیں جو دوسرے دیکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا جب بھول کا لشکر آتا ہے تو آپ نے مسائل میں بھی سنے ہوں گے، تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس پیاسے لشکر کو جو ہلاکت کے قریب تھا پیاس کی وجہ سے، حسین ابن علی پانی پلاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ اسی اقتدار کا حکم دیتا ہے جس کا مظاہرہ حسین ابن علی میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمیں ایک معتدل زندگی سکھاتا ہے۔ اس معتدل زندگی میں امن بھی ہے، جنگ بھی ہے۔ اس معتدل زندگی میں شہوت بھی ہے لیکن کنٹرول کے ساتھ، دولت بھی ہے کنٹرول کے ساتھ، اپنی طاقت کا اظہار بھی ہے کنٹرول کے ساتھ۔ یہی اعتدال جس میں انسان حدوں کو کراس نہ کرے، جہاں حد کو اس نے کراس کر لیا وہیں پر اللہ ایک بارڈر، ایک لائن لگا دیتا ہے، یہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہاں سے آگے تم نہیں بڑھنا۔ جب ہم ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ اعتدال نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے ہماری یہی عزاداری، اس عزاداری میں جب ہماری روحیں حسین ابن علی سے متصل ہوتی ہیں تو پھر ہماری فکروں کو اور ہماری عقلوں کو بھی ادھر متصل ہونا چاہیے۔ یہی اعتدال ہے۔ اگر ہماری عقلیں اور ہماری فکریں بھی متصل ہو جائیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں وہی چیلنجز سامنے آئے جو حسین ابن علی کے سامنے تھے، حسن ابن علی کے سامنے تھے، علی ابن ابی طالب کے سامنے تھے، باقی ائمہ کے سامنے تھے، ان چیلنجز کے مقابلے میں میرا بیہیویئر بھی وہی ہوگا جو ان حجت ہائے خدا کا اپنے زمانے میں بیہیویئر تھا، کیونکہ وہ پھر میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر میرا دین، میرا عقیدہ، میرا عمل
معتدل نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ایک چیز میں اس انتہا تک پہنچ جاؤں گا اور دوسری چیز میں زیرو پہ کھڑا نظر آؤں گا. یہ قبول نہیں ہے. صلوات علی محمد ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیے گا. میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا. اب جب بحث ادھر نکل آئی میں نے سوچا نہیں تھا کہ رخ تھوڑا ادھر تبدیل ہو جائے. پھر اب چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ذرا حوصلے سے سنیے گا. سلام بھیجیے گا محمد والے. سقیفہ سے لے کر کربلا تک جو کچھ بھی ہوا وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اعتدال کا یا بے اعتدالی کا؟ بے اعتدالی. خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو بے اعتدالی. شہرت طلبی پر کنٹرول نہ ہو تو بے اعتدالی. دولت کی خواہش پر کنٹرول نہ ہو تو بے اعتدالی. اقتدار کے لالچ پر کنٹرول نہ ہو تو بے اعتدالی. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم کی آل نے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ سراسر اعتدال. چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس اعتدال سے ایک ذرہ برابر بھی یہ ہستیاں باہر نہیں نکلیں. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم نے امت کو ان ہستیوں کو اپنے امام, اپنے پیشوا اور اپنے راہنما اور ہادی کے طور پر تھامنے کا حکم دیا تو ان کی حیثیت بھی واضح کر دی کہ ان کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کی ہے. قرآن کو تو سب مانتے تھے, یہاں پر آ کے پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ قرآن کو تو مانتے تھے, ادھر آ کے کیوں پھنسے؟ اس کی وجہ واضح ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن چونکہ خود بول نہیں سکتا, یہ چونکہ خود بولتے ہیں, قرآن آ کر آپ کا ہاتھ نہیں تھامتا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. یہ تھام بھی سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں. قرآن بھی روکتا ہے, یہ بھی روکتے ہیں, لیکن قرآن اپنے کلام کے ذریعے سے روکتا ہے اور اس کلام کی آپ کوئی بھی تفسیر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو حق کے رستے سے منحرف کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بولتے قرآن ہے, ان کی زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا, ان کے عمل کو منحرف نہیں کیا جا سکتا جب وہ موجود ہوں. تو اس لیے ان کے لیے قرآن کو قبول کرنا آسان ہے, لیکن اس زندہ قرآن کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. محمد والے محمد صلوات. نبی کریم کے بعد دو عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک یہ خود مسلمانوں نے نبی کریم کی جو وصیت تھی اس کے مطابق قرآن اور سنت, یا قرآن اور اہل بیت. سنت بھی ان کی بعض احادیث میں موجود ہے, اس کی میں نے سنت کا نام, لیکن جو معتبر احادیث ہے خود اہل سنت کے نام وہ اہل بیت کی حدیث ہے, جو حدیث ثقلین آپ پڑھتے ہیں اور آپ سب کو یاد ہے. یہاں پر قرآن کو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پکڑا ہے, جو یہ قرآن خاموش تھا. لیکن ادھر اہل البیت چونکہ قرآنی آیات کا معیار تھے, اس لیے ان معیارات قرآنی سے اس قرآنی معاشرے کو دور کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی, ساری طاقت لگا دی. اور نتیجتاً ان بولتے قرآنوں کو ایک ایک کر کے ذبح کیا گیا, ایک ایک, اور اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ وہ مسلمان بھی رہے اور یہ لوگ سفید ہستی سے ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رول اس معاشرے سے کم تر کرنے کی کوشش بھی جاری رہی. اور تمام کی تمام ہستیوں نے یہ کہ بات دی گئے قربانیاں دی اور گلے کٹائے اور سر کٹائے. قرآن کو انہوں نے محفوظ رکھا کس معنی میں؟ اس معنی میں قرآن سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا. قرآنی آیات کو پڑھتے بھی تھے, وہی لوگ جو ادھر قتل کرتے تھے ادھر حافظ قرآن بھی ہوتے
قرآن پڑھتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے صرف پڑھنے کی چیز قرار دیا تھا، عمل کی نہیں. جب عمل کی چیز نہ ہو اور عمل کی طرف یہ ہستیاں بلائیں اور وہ عمل ان کے کردار کے منافی ہو تو پھر اپنے اقتدار اور اپنے منافع کی حفاظت کے لیے وہ قرآن کو تو کچھ نہیں کہیں گے چونکہ خاموش ہے، ان بولتے قرآن کا گلا کاٹیں گے اور روک لیں گے. اس لیے مسلمانوں نے اہل البیت کو نہ صرف مسلمانوں کے معاشروں سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ یہ کہ بات دیگر تمام ائمہ کو انہوں نے قتل بھی کیا، کوئی ایک بھی مستثنا نہیں ہے. انہوں میں اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تو بات میں نے چھیڑ دی اور میں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کریم نے جو وصیت فرمائی تھی اہل بیت کے حوالے سے، جتنی احادیث آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان احادیث پر اگر غور کریں تو نبی کریم نے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد میری اہل البیت کو جتنی طاقت تم میں ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ ظلم کر کے مارو، یا یہ وصیت تھی کہ جتنی تم میں توانائی ہے ان کا احترام کرو، ان کا تقدس برقرار رکھو اور ان کی اطاعت کرو. جو کچھ نبی کریم کے بعد ہوا اگر اس پر غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ گویا انہوں نے نبی کریم کی وصیت کو الٹا سمجھا اور یہ سمجھا کہ نبی کریم نے وصیت کی کہ میرے پاس جتنی تم میں طاقت اور استعداد ہے میرے باپ بچوں کو ذبح کرو، اور انہوں نے وہی کیا، اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا. غور کریں تاریخ، اگر تاریخ کے نشیب و فراز دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ اگر ممکن ہوتا تو وہ ضرور کرتے. اور ہر دور میں نبی کریم کی وصال کے فوراً بعد سے لے کر صرف 61 ہجری نہیں 255 ہجری تک، چاہے وہ امویوں کا دور ہو یا عباسیوں کا دور، اگر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے جیسے گویا نبی کریم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میری آل کو تم نے اس طرح سے تہس نہس کرنا ہے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور انہوں نے یہی کوشش کی ہے. اب دوسری طرف قرآن کے ساتھ جو سلوک تھا وہ کیا ہے؟ معاشرے سے قرآن کو باہر نکال دو. معاشرے میں قرآن کی حیثیت صرف یہ ہو کہ لوگ ثواب کی نیت سے پڑھیں بس، اس سے زیادہ قرآن کا کوئی رول آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اجتماع میں، آپ کے معاشرتی ویلیوز میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی انفرادی زندگی میں، آپ کے رہن سہن، آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر میں کوئی قرآن کا رول نظر نہیں آئے. اور یہی ہوا. آج اس کے بالکل برعکس، انسان جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے وقت، ویسے ویسے اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. شعور میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان حقیقت کی تلاش میں پھر جدوجہد کرتا ہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں. امام خمینی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر نہیں بلکہ سر الصلاۃ کے نام سے ان کی کتاب ہے جس میں نماز کے اسرار انہوں نے بیان کیا ہے. وہاں پر جب سورہ اخلاص پر انہوں نے گفتگو کیا ہے تو وہاں پہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے. اس حدیث میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جو قرآن میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کی حفاظت کرو، جتنی تمہیں سمجھ ہے اس پر عمل کرو، جو سمجھ نہ آئے اگلی نسل تک منتقل کرو. آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ارتقا پاتا ہے، فکری طور پر بھی اور عملی حوالے سے. اس کی زندہ مثال آج آپ کا اپنا معاشرہ ہے. 40 سال پہلے کے انسانی معاشرے اور آپ ہی کے معاشرے اور آج کے معاشرے میں آسمان زمین کا فرق ہے. فکری سطح کے حوالے سے آسمان زمین کا فرق ہے. 40 سال پہلے کا جو معاشرہ ہے اس زمانے کے جوان آج کے جوان کی فطانت اور سمجھداری کے مقابلے میں بولا لگتا ہے. کیوں؟ اس کی اس وقت عقل محدود تھی، آج اس کی نسبت بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، بہت زیادہ ترقی. انسان جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے سابقہ تمام تجربات، تمام علوم، تمام انسان کے وہ سارے مشاہدات اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں اور وہ سابقہ ان تجربات کے ساتھ نئے تجربات کر رہا ہوتا ہے.
اس کے نتیجے میں اس کی فکر آگے بڑھتی ہے، سوچ آگے بڑھتی ہے، علم آگے بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چاہے اسلحے کا میدان ہو، چاہے الیکٹرانکس کا میدان ہو، چاہے کوئی اور میدان ہو، 50 سال پہلے کی مصنوعات اور آج کی مصنوعات میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیوں؟ اس کی علم نے ترقی کیا ہے، انسان نے ترقی کی. یہ فطری فنامنا ہے، فطری سفر ہے. لہٰذا نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں اگر آج سمجھ نہیں آتی تو اگلی نسل تک منتقل کرو، رکو نہیں. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اگلی نسل کو سمجھ آ جائے گی. امام خمینی نے اس کی تشریح میں نیچے فرمایا کہ وہ جس نسل کی بات نبی کریم نے فرمائی تھی کہ ایک نسل آئے گی جس کو سورہ اخلاص کی سمجھ آ جائے گی، تم نہیں سمجھ سکتے تو کوئی بات نہیں، منتقل کرو. تو وہ نسل ہماری نسل ہے. امام خمینی نے فرمایا وہ نسل ہماری نسل ہے. اب آپ اسی جملے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں پوری دنیا کے اندر ایک اخلاقی خلا موجود ہے. اخلاقی خلا، معنوی خلا موجود ہے. انسان نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کی بہت ساری منزلیں طے کر لی ہیں، لیکن جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کیا ہے اتنا ہی انسانیت میں اس کے ترقی کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور انسانی اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے انسان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کی خود سے جنگ. خود سے جنگ. انسان فطری طور پر اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اس وقت اچھائیوں سے جنگ جاری ہے. انسان بدکاری کو فطری طور پر ناپسند کرتا ہے، لیکن اسی کا فروغ اور اس کی ترویج جاری ہے. انسان ویلیوز، آسمانی، الہی، انسانی ویلیوز کو پسند کرتا ہے، لیکن انہی ویلیوز کو مٹانے کا سلسلہ جاری ہے. ایک خاتون کا سب سے بڑا اس کا جو ہنر اور اس کے اندر موجود طاقت ہے وہ کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت، اپنی ناموس کی حفاظت. اپنی عزت نفس اور اپنی ناموس کی حفاظت ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. مرد کی نسبت اس کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی حیا ہے یا نہیں؟ اور یہ فطری ہے. اس میں ہندو اور مسلم کا کوئی فرق نہیں، چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو یا مسلمان. عورت ہونے کے ناطے اس کے لیے جو سرمایہ ہے وہ اس کی حیا ہے. اور آج کی یہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس کی اسی حیا کے پردے کو تار تار کر کے اس کو بازار کا جنس بنانے پر پوری طرح سے مصروف ہے والا ہے. تو جنگ کس کے درمیان ہے؟ انسان اور اس کی انسانیت کے درمیان. اور اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام، وہ سرمایہ دارانہ نظام جو انسان سے اس کی انسانیت چھین کر اس کو غیر فطری رستوں پر لگانا چاہتا ہے. اس کے مظاہر آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج آپ جو لوگ یورپ وغیرہ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، ویسٹ میں گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو اس وقت پورا معاشرہ، قوانین، ان کے کلچر، وہ تمام چیزیں جس نقطے کو پوری طرح سے فوکس کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ عورت کی عورت سے شادی، مرد کی مرد سے شادی. جس کی طرف اب آہستہ آہستہ ہمارے معاشروں کو بھی لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج اسلام کو نہیں، انسان کو. انسان کو. اور انسان چاہے افریقی ہو، امریکی ہو، روسی ہو، پاکستانی ہو، وہ انسان ہے. اور اس کی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں. ان فطری تقاضوں کے برخلاف ان کو فطرت سے لڑنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے اور اس پر باقاعدہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اور اسی کوشش کا ایک نتیجہ آپ کو اپنے ملک میں بھی مختلف سفارت خانوں کی طرف سے بننے والی NGOs کے وہ کارنامے نظر آتے ہیں. جو لوگ سماج میں تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں ان کو بہت پتا ہوگا. میں چونکہ مطالعہ کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، اس کی ایک بات حاصل کروں. یہ انسان کو خود اس کے اندر موجود انسانیت کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بھٹک جائیں گے لیکن سب تو نہیں بھٹک سکتے. کیونکہ فطرت تو ایسی چیز نہیں ہے جس کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم مار سکیں. نتیجہ کیا ہے؟
لوگوں کو اس کھوکھلی زندگی سے آزادی چاہیے، ان کو معنویت چاہیے، ان کو روح کی غذا چاہیے، کیونکہ روح کو مار نہیں سکتے، فطری اس خواہش کو وہ مار نہیں سکتے۔ عبودیت، بندگی، نیکیوں کے رستے پر چلنا، اعلیٰ اقدار کی طرف سفر کرنا، اپنی روح کو کثافتوں اور غلاظتوں سے نکالنا، اپنی زندگی سے غلاظتوں کو پاک کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، چاہے وہ فطرت ایک مسیحی کی ہو یا مسلمان کی، ہندو کی ہو یا کسی ایتھسٹ کی، اس کے اندر یہ ویلیوز ہیں، اور اس پر جنگ ان ویلیوز کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ جو بتائیں گا آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو، امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو ان کی جو جنگ ہوتی وہ کس کے خلاف ہوتی؟ کبھی سوچا کس کے خلاف ہوتی؟ وہ بھی عام ہماری طرح سے آگے نمازیں پڑھاتے اور جا کر بیٹھ جاتے آرام سے، مجلسیں کرتے اور جا کر بیٹھ جاتے، یا پھر یہ جو انسان کو انسانیت کے خلاف لگا کر اس کے اندر سے خدا کو نکالنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کے خلاف حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی ان دنوں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور مسلسل ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹس کے سائے میں، اسٹیٹ کے قوانین کے سائے میں، اور جس کو وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کہتے ہیں ان کے سائے میں، جن کو وہ ویلیوز کہتے ہیں، یعنی انسان کی آزادی، اس خوبصورت نعرے کے سائے میں وہ کام کر رہے ہیں جو خود انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں ابھی کچھ لوگوں نے میری بات چل رہی تھی تو بتانے لگے کہ خود یورپ کے اندر مسیحی بھی اس طرح کے اقدامات کے خلاف، اس طرح کی پالیسیز کے خلاف نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی دین سے لڑنے کا۔ قرآن کریم کی بے حرمتی، جیسے قرآن کریم کی بے حرمتی تو نہیں ہے، اسلام کی بے حرمتی، نوامی سے اسلام کی بے حرمتی، اعلیٰ انسانی اقدار کی بے حرمتی، نبی کریم کی بے حرمتی، دین خدا اور اللہ سے متعلق ہر چیز کی پامالی، تاکہ انسان کے اندر سے اللہ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ جو اس طرح کی کوششیں، اس کے مقابلے میں وہ کون سی قوت ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اس کے مقابلے میں مسلح ہو کر، مسلح سے مراد یعنی طاقتور بن کر تمام توانائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ اس طاقت کو ہم کہتے ہیں عاشورہ۔ عاشورہ، اس طاقت کو ہم کہتے ہیں محرم، چونکہ محرم اور عاشورہ انسان کو شعور عطا کرنے کا ذریعہ ہے اور ان تمام ویلیوز کی حفاظت کے لیے کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں آواز تو ہونی چاہیے، احتجاج تو ہونا چاہیے۔ میں بھی دیکھ رہا آج مجھے وہیں سے کسی نے 2-3 تصویریں اور ویڈیو بھیجی، ایک ہی بندہ ہے جس نے ادھر قرآن کی بے حرمتی کی اور قرآن کی بے حرمتی کے ساتھ اس نے ایک تصویر نکالی، اس تصویر کو جلا رہا۔ میں نے وہ تصویر بڑی کی تو دیکھا رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنہی کی تصویر تھی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر تمہیں قرآن جلانا تھا اسلام کی دشمنی میں تو چلو یہ تمہاری دشمنی سمجھ کر ہم مان لیتے ہیں یہ تمہارے اندر کی نجاست ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عالم اسلام میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں جو لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جو بیانات ڈالنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے لوگ ایک طرف، ان میں سے کسی کا نہ نام ہے نہ تصویر ہے نہ کچھ اور ہے۔ تمہاری نگاہ جا کر اس شخصیت پر کیوں پڑی جس کو علی خامنہی کہتے ہیں، اور اس کی تصویر اٹھا کر تم نے جلا کر یہ ثابت کیوں کیا کہ اس قرآن کی جو حیثیت ہے اس کا کوئی مدافع ہے تو وہ یہی ہے۔ یہ دشمن کی نادانی، لیکن ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر دینی اقدار کی حفاظت کے لیے اب بھی کوئی
صلوات بھیجیے پر محمد والے ان ویلیوز کو زندہ رکھنے کا رستہ یہی عزاداری سید الشہداء ہے. عزاداری سید الشہداء صرف ایک مختصر عبادت نہیں ہے جس کا آپ ڈیوریشن اور دورانیہ جو ہے 10 دن تک یا 2 مہینے 2 دن تک رکھیں. نہیں، یہ تمام زندگی پر اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے کہ انسان کو ایک بیلنس زندگی گزارتے ہوئے حق کے رستے میں ہمیشہ اپنے اسماعیل اور اپنے علی اصغر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور یہ رستہ کربلا دکھاتی ہے. یہ رستہ کربلا ہے. کوئی اور دین، کوئی اور مکتب، کسی اور مسلک میں یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. میں اگر اس کے بعد کسی مجلس میں موقع ملے اور درمیان میں کوئی ٹائم نکل آئے تو میں 2 مغربی مفکرین کی کربلا کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. جو کربلا کی نعمت ہے، عزاداری سید الشہداء کی نعمت ہے، اس میں آپ کو کوئی پیسہ دے کر لاتا نہیں ہے. آپ اپنا ٹائم بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، زحمتیں بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے سارے کام کاج چھوڑتے بھی ہیں. اور جب آپ کو اس طرح کی عزاداری میں، ذکر حسین میں، ان محافل اور مجالس میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو آپ اپنی ماضی کی ان تمام کوتاہیوں سے نکل کر ایک نئی روح بھی یہاں سے حاصل کرتے ہیں. یہ حسین کی عطا ہے. یہ حسین کی عطا ہے. حسین علی کون ہے؟ باب رحمت. باب رحمت. حدیث میں ہے باب رحمت اللہ الواسعۃ هو الحسین. اللہ کی تمام رحمتوں کا مجموعی طور پر اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کریں، بس کریں تصور میں، اس کے دروازے کا نام حسین ابراہیم ہے. اس دروازے کا نام حسین حسین کا عشق یہ ہے ہی ایسا سرمایہ، ایسا سرمایہ. میں آج کافی ساری احادیث میرے ذہن میں تھیں اور بعض نکات میں نے نوٹ کیے تو کچھ بھی میں بیان نہیں کر سکا آپ کی بارگاہ میں. لیکن ظاہر ہے ان معاملات کو ہمیں چھیڑنا بھی چاہیے اور اس پر سوچنا بھی چاہیے اور لوگوں تک اس شعور کو منتقل کرنا بھی چاہیے. آپ ذرا دیکھیں مکتب تشریحوں کی روح دیکھیں، ہماری اجتماعیت کی طاقت دیکھیں. پوری دنیا میں یہ جو مرجعیت اور رہبریت کی طاقت ہے اس کا اثر دیکھیں کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ایک فقیہ، ایک ولی فقیہ، ایک مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس سازش کے تمام کرداروں کا جینا محال ہو جاتا ہے. اس چیز کی علامت ہے روح دین کے زندہ ہونے کی. اور وہ جو شخصیت ہے وہ اس کی محافظ ہے کہ کسی بھی طرح سے ان اقدار اور ویلیوز کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور آج بھی جب قرآن کریم کے حوالے سے اس طرح کی صورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے سب سے بڑا رد عمل دکھایا اور اس رد عمل کے ساتھ معقولیت کا بھی مظاہرہ کیا وہ کوئی اور نہیں ہے، مکتب علی کے وہ فرزند ہیں جو فقاہت سے اور ولایت سے وابستہ ہے. یہ فخر کا مقام ہے، یہ وہ شعور کی منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے استعداد، توفیق اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ رحمت کا دروازہ آپ پر اور ہم پر کھلا ہوا ہے.
اخیرا محمد وعلی ایک اور پھر ذرا سلوات بھیجیے گا. عزیزان کرام، آج پانچویں مجلس. عام طور پر ہمارے یہاں اس پانچویں مجلس میں دو بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ کون سے دو بچے ہیں؟ یہ دو بچے بھی کہیں باہر کے نہیں ہیں، بلکہ علی کے گھر کے دو بچے ہیں. علی کی شیر دل بیٹی زینب کے دو لختے جگر. علی کی شیر دل بیٹی زینب کے دو لختے جگر. اور محمد. آج مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت زینب اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شادی ہو رہی تھی وہیں پر، تو یہ سارے حقائق تو کے سامنے تھے، لہٰذا انہوں نے وہیں پر شرط رکھی تھی کہ جب کربلا ہوگی تو پھر زینب کو جانے کی اجازت دینی چاہیے. ابھی سے یہ شرط ہے کہ زینب جائے گی کربلا. اس کی دین کی حفاظت زینب کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا جب یہ قافلہ مدینہ سے چلتا ہے تو یہ جو علی کی بیٹی ہے شیر دل بیٹی، وہ پارسا ترین بیٹی جن کو محدثہ کہا گیا ہے، وہ افضل ترین بیٹی جن کو عالمۃ خیر معلمہ کہا گیا ہے. اس کو کسی نے کچھ نہیں سکھایا، وہ سیکھی سکھائی آئی ہے. وہ بیٹی اس نے کربلا میں وہ کردار ادا کیا ہے جس کو دیکھ کر ماؤں کے سر اونچے ہو جائیں اور بہنوں کا سینہ چوڑا ہو جائے. ایسا کردار. شب عاشور ہے اور زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں ہے. ان دو بچوں کو قریب بلاتی ہے، بلا کر کہتی ہیں بچوں کل دفتر شہادت میں تم دونوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کون؟ ایک ماں جس کی زندگی کا سارا سرمایہ اس کے دو بیٹے اور وہی کربلا میں موجود ہے. بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حجت خدا اور ولی زمان کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. ایسا نہ ہو کہ کہیں پر تم کوئی کوتاہی دکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں کوئی ایسی کمزوری تم سے نظر آئے جس کو دیکھ کر میں مولا کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں. کس طرح کی تربیت آئی. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو زینب سلام اللہ علیہا کے مسائل پر بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عام خواتین سے بھی نیچے لے آتے ہیں. نہیں، زینب سلام اللہ علیہا کوہ استقامت کا نام ہے. کوہ استقامت. اور کربلا کے بعد کے واقعات نے ثابت کیا. اس کے مسائل میں بھی تمام مصیبتوں کے باوجود زینب نے وقار، عزت اور سربلندی کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور ہر ایسے مقام پر جہاں پر جرأت کی ضرورت تھی زینب کو ہے استقامت بن کر کھڑی رہی. یہاں پر بھی ایسا ہے. شب عاشور ان بچوں کو نصیحتیں کرتی ہیں اور جب صبح عاشور دفتر شہادت کھلتا ہے اور یکے بعد دیگر اصحاب جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور نوبت پہنچتی ہے اہل البیت کے بچوں کی تو آتی ہے کہتے ہیں بچوں اب تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو. جب یہ بچے مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مولا کہتے ہیں بچوں ابھی تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. اگر تم شہید ہو جاؤ تو میں تمہاری ماں کے سامنے کیسے سر اٹھا سکوں گا. بھائی کے لیے اپنے بچے قربان کرنا آسان ہے لیکن اپنی بہن کے بچے نہیں. اس کی زینب سلام اللہ علیہا جب ان بچوں کو بھیجتی ہیں اور مولا کی طرف سے اس طرح کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خود
زینب آ کر کہتی ہے مولا میرے ان بچوں کو بھی اپنے آپ پر قربان ہونے کی اجازت دیجیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن ان کے اندر حیدر کربلا کی روح موجود ہے. جرأت علی ہے, جرأت حسن ہے, جرأت حسین ہے. اس لیے ان بزرگوں کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. جب یہ بچے میدان میں جاتے ہیں, یہ کے بعد دیگرے جاتے ہیں, تو اپنا تعارف بھی جب کراتے ہیں تو ان کے لب و لہجے کی کھلک بتاتی ہے کہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. وہ بچے, اس لیے تاریخ میں اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ بچے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تو اس وقت منظر بڑا عجیب تھا, بڑا عجیب تھا. کربلا کے واقعات میں جب بھی اہل البیت کا کوئی جوان شہید ہوا ہے, خصوصاً حضرت قاسم کے حوالے سے, حضرت عباس کے حوالے سے, یا حضرت علی اکبر کے حوالے سے, بالخصوص علی اکبر کے حوالے سے, تاریخ نے لکھا ہے کہ جب علی سرحانے حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو دیکھا پہلے سے زینب پہنچی ہوئی. لیکن جب ان دو بچوں کی شہادت کا وقت آیا ہے تو حسین ابن علی پہنچے ان دو بچوں کے سرانے, ان دو بچوں کی لاشیں اٹھائے, اور جب خیمے کی طرف آئے تو اب روٹین یہ تھی کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو تمام کی تمام خواتین باہر نکل آتی تھی استقبال کے لیے. اب جب حسین ابن علی ان بچوں کو لے کر خیمے کی طرف آئے تو دیکھا سب ہیں, زینب نظر نہیں آ رہی. زینب نظر نہیں آ رہی. زینب کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ زینب نہیں چاہتی کہ بھائی کا سر بہن کے سامنے ندامت کے اشک بہائے. اس کیفیت میں حسین ابن علی ان دو بچوں کے لاشیں لا کر باقی شہداء کے اس گنجے شہداء میں رکھ دیتے ہیں. تاریخ گزرتی ہے, شب عاشور, زینب سلام اللہ علیہا تمام مسائل کے مقابلے میں کھڑی ہے, پوری استقامت سے کھڑی ہے. 11 محرم پوری استقامت سے کھڑی ہے. سفر کوفہ پوری استقامت سے کھڑی ہے. سفر شام پوری استقامت سے کھڑی ہے. دربار یزید پوری استقامت سے کھڑی ہے. جب کہا جاتا ہے نا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, تو زینب کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے کہ ہم اپنے شہداء پر رو نہیں سکے, ذرا ہمارے شہداء کے سر ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان پر گریہ کر سکیں. جب یہ مطالبہ آتا ہے اجازت ملتی ہے, جب اجازت ملتی ہے تو بات مورخین نے بڑا عجیب منظر بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب سرہائے شہداء داخل ہونے لگے تو ایک عجیب منظر تھا. جو سر آتا تھا اس کا وارث چاہے کوئی بھی خاتون ہو, وہ آگے بڑھ کر اس سر کو اپنے سینے سے لگاتی. کیا دیکھا؟ حضرت قاسم کا سر مبارک آیا, ایک خاتون آگے بڑھی, قاسم کے سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور آہو بکا شروع کر دی. عباس کا سر آیا, ایک خاتون آگے بڑھی, اس سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. علی اکبر کا سر آیا, ایک خاتون آگے بڑھی, اس سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. علی اصغر کا سر مبارک آیا, ایک نہیں خاتون آگے بڑھی اور اس سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. اس اسنا میں 2 سر ایک ساتھ اندر لائے گئے. جب 2 سر لائے گئے تو کوئی خاتون آگے نہیں بڑھی ان سروں کو اٹھائے گئے. جو لانے والے تھے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ان 2 بچوں کے سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جواب کیا آیا؟ جواب آیا ہاں یہ زینب کے بیٹے اور محمد ہے, لیکن زینب کو اپنے بچوں کے سروں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی مولا حسین کے سر کا انتظار.